الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. عزیز گرامی مولانا حافظ محمد فاروق حسین صاحب حفظہ اللہ و دیگر لائق احترام منتظمین اجلاس، بزرگان محترم مکرم حاضرین و سامعین اور پس پردہ سماعت فرمانے والی تقدس مآب ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا اور رمضان کے بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کی سعادت بخشی ہے۔ اس مبارک مہینے کا قرآن مجید سے غیر معمولی تعلق ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا۔ ہدی للناس، جو تمام انسانیت اور انسانی تمام طبقات کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی، اور ہدایت کے روشن دلائل ہیں۔ والفرقان، حق و باطل میں امتیاز کرنے والی نشانیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام پر بھی جو کتابیں نازل فرمائی تھیں وہ بھی ماہ رمضان شریف میں نازل فرمائی تھیں، انہیں کتابیں عطا فرمائی تھیں۔ اور ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کتاب مبین عطا فرمائی، تو اس کے نزول کا آغاز بھی ماہ رمضان شریف ہی میں ہوا۔ اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے کہ ماہ رمضان میں قیام کے اندر، تراویح کے اندر قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور خوشخبری بھی سنائی ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اپنے نفس کے محاسبے کے ساتھ اجر و ثواب کا امیدوار ہو کر رمضان میں قیام کرتا ہے، اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی لطف کی بات یہ ہے کہ رمضان میں روزے بھی فرض کیے گئے ہیں اور تراویح سنت مقرر کی گئی ہے، مگر ہم جب چاند دیکھتے ہیں تو پہلے تراویح پڑھتے ہیں، پھر سحر کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ روزہ پہلے رکھ لیا جائے، پھر اس کے بعد افطار کریں، پھر مغرب کی نماز پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں اور اس کے ساتھ تراویح شروع کریں۔ اس طرح چاند رات تک بھی سلسلہ جاری رکھا جائے، یعنی عید کا چاند دیکھنے کے بعد چونکہ دن میں روزہ رہے تھے، چلو اس رات میں بھی تراویح پڑھ لی جائے، اور تراویح کا چاند رات سے رمضان کی آغاز کرنے کے بجائے ایک روزہ رکھ کر آغاز کیا جائے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے فرض کا درجہ ہے پھر سنت کا درجہ ہے۔ روزے فرض ہے اور تراویح سنت ہے، اس لحاظ سے بھی کیا سمجھ میں آ رہا تھا کہ پہلے فرض روزہ رکھنا چاہیے، پھر سنت تراویح پڑھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اللہ کے حکم سے کہ چاند رات سے ہی تم پہلے
تراویح پڑھو، پھر اس کے بعد صبح صادق سے روزہ شروع کر دو. تو ارے ہم سوچنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ فرض کا درجہ جب پہلے ہے تو فرض ادا کر کے ہم سنت ادا کریں. تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ نادانو، فرض کا درجہ پہلے ہے. تم جو سمجھ رہے ہو فرض تمہیں ڈائریکٹ عطا ہوا ہے یا نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے عطا ہوا ہے؟ سبحان اللہ. اگر فرض تم کو ڈائریکٹ جبریل علیہ السلام لا کے دے دیے ہوتے تو تمہارا یہ کہنا صحیح تھا کہ پہلے ہم فرض کریں گے پھر بعد میں سنت کریں گے. لیکن فرض بھی ملا ہے تو تمہیں نبی کریم علیہ السلام ہی کے ذریعے سے ملا ہے. لہذا سنت وسیلہ ہے فرض تک پہنچنے کے لیے. اس لیے رمضان میں ڈائریکٹ روزہ نہیں رکھنا، پہلے قیام کرو، سنت ادا کرو، پھر اس کے بعد تمہارے اندر کچھ لیاقت و قابلیت پیدا ہو جائے گی. اب اس وسیلے سے خدا کا فرض ادا کرنے کے لیے آ جاؤ. تو تراویح مسنون ہے اور روزہ فرض ہے، اس میں سب متفق ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے تراویح کے سلسلے میں فرض ہونے کی بات کہی، وہ سب سنت ہی کہتے ہیں. تو جب سنت ہے تو سنت پہلے ہے، فرض بعد میں ہے. کس لحاظ سے؟ یہ سنت سے فرض کا دروازہ کھلتا ہے، سنت فرض تک پہنچنے کا وسیلہ بنتی ہے. اور یہ صرف تراویح اور روزے کی حد تک کی بات نہیں ہے. آپ دیگر فرائض اسلام پر بھی نظر ڈالیں تو آپ کو یہی معلوم ہوتا ہے. مثلا اسلام کا اہم فریضہ حج بیت اللہ شریف کا حج کرنا ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. ارشاد باری ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھنے والے مسلمان پر فرض ہے. مگر آپ بتائیے کہ آپ پہلے حج کا ارادہ کر کے کیا عمل کرتے ہیں؟ تو آپ کہتے ہیں کہ ہم پہلے غسل کر لیتے ہیں، پھر احرام کی 2 چادریں پہن لیتے ہیں. تو یہ 2 چادریں جو آپ احرام کی پہنتے ہیں، یہ چادر فرض ہے. قرآن شریف میں اللہ نے کہیں فرمایا ہے کہ اگر تم کو حج کرنا ہو تو 2 چادریں بے سلی ہوئی پہن کر آؤ. پورے قرآن شریف کو زبان سے آخر تک پڑھو، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. قرآن شریف میں یہ ملتا ہے. حج کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے چند مقررہ مہینے ہیں، جو ان مہینوں میں احرام کے ذریعے سے حج اپنے اوپر فرض کر لے تو وہ 3 کام نہ کرے. فلا رفث، رفث نہ کرے، ولا فسوق، فسوق نہ کرے، ولا جدال فی الحج، حج میں جدال نہ کرے. 3 کام نہ کرے. کیا کرنا ہے یہ نہیں فرمایا، پہلے 3 کام نہیں کرنا ہے یہ فرمایا. رفث کا مطلب جنسی خواہشات کو بھڑکانے والی باتیں مت کہو، جنسی جذبات کو بھڑکانے والے کام مت کرو. ولا فسوق، گناہ کے کام مت کرو، خلاف شرع کوئی کام مت کرو. ولا جدال، اور جھگڑا مت کرو. یہ 3 کام دیکھو حج میں نہیں کرنا. اچھا مولا کرنا کیا؟ یہ تو نہیں کرنا ہے. فرماتے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ شریف کا طواف کرو. اچھا اور کیا کرنا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کے مابین سعی کرنے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے بارے میں قرآن مجید اشارات کے انداز سے فرماتا ہے، تفصیل کے ساتھ نہیں فرماتا ہے. اب رسول کریم علیہ السلام کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو جی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تم کو رسول دیں تم اس کو لے لو، جس سے وہ تمہیں منع فرمائے تم اس سے باز رہو. قرآن مجید اللہ نے نازل کی ہے ماہ رمضان میں، اور سرچشمہ ہدایت کتاب ہے. حق و باطل میں امتیاز کرنے والے دلائل موجود ہیں. اس قرآن کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں، اللہ کی مرضیات کو جان سکتے ہیں، اس کی نامرضیات کو جان سکتے ہیں. اس کی مرضیات یعنی جس سے وہ راضی ہے اس کو اختیار کر کے اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس کی ناراضگی کی چیزیں کیا ہے جان کر اس سے بچ کے ہم اللہ کے قہر اور غضب سے بچ سکتے ہیں. لیکن قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن، اے ہدایت والی کتاب، تو ہماری رہبری فرما، کم سے کم حج کے تو پورے مناسک ہمیں بتا دے. حج میں قدم بقدم ہمیں کیا کرنا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں تفصیل بتلا دے. قرآن شریف بھی فرماتا ہے دیکھو کچھ باتیں تو ہم بتلائیں گے، باقی باتیں جس پہ قرآن نازل ہوا ان سے پوچھ لیا کرو. ان سے کیوں پوچھیں کہ قرآن ہی جب اللہ نے دے دیا ہدایت کی کتاب، تو قرآن کے اندر مکمل مناسک حج کا بیان چند رکوع میں آ جا سکتا تھا. اس کے لیے ایک مکمل پارے کی بھی ضرورت نہیں تھی. حج پر مشتمل کوئی بھی آپ کتابچہ دیکھیں کتنے صفحات پر مشتمل ہوتا ہے؟ بس
حج کے 5 دن 6 دن اگر اس کی تفصیل کو بیان کر دیا جاتا قرآن مجید میں تو کم سے کم 100 پارہ اگر آپ دیکھ لیتے تو پورے تفصیلات آ جا سکتے تھے، ربع میں آ جا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے چند باتیں بیان فرمائی، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں بیان فرمایا کہ طواف جو کریں گے تو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں ختم کرنا ہے، اس کے کتنے پھیرے ہوں گے، جی نہیں بیان فرمایا۔ طواف کریں فرمایا، ارے طواف فرض ہے بھائی قرآن سے ثابت، لیکن اس فرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی حجر اسود کے سامنے آؤ، باری تعالیٰ حجر اسود کے سامنے آنا یہ کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب کا عمل ہے، ہم تیرا طواف کرنا چاہتے ہیں، تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ کہا نادانو میرے گھر کا طواف کرنا چاہو تو میرے حبیب کو بھلا کے کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، یہاں آنے کے بعد بھی تمہیں میرا مصطفیٰ یاد آنا چاہیے۔ حجر اسود کو رب نے نہیں چوما ہے، میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، تمہیں چومنا ہے، تمہیں اس کے مقابل میں آنا ہے۔ پھر تمہیں احرام کی جو چادریں تم نے بے سلی بھی 2 پہنی ہے، اب اس طواف کے بعد تمہیں صحیح کرنی ہے، اس میں اتباع بھی کرنا ہے، یعنی اپنا دایاں شانہ کھلا رکھنا ہے۔ دائیں ہاتھ میں آپ نے جو چادر دائیں ہاتھ پر سے اوڑھی تھی اس کو بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں، پورا دائیں ہاتھ آپ کھلا رکھیں۔ قرآن مجید میں کہیں ہے اس استباع کا ذکر، اس میں اختلاف ہے، استباع میں سب کہتے ہیں استباع تو کرو، ٹھیک ہے پیارے، یہ تو بتا دیں اس استباع کا ذکر باری تعالیٰ نے قرآن میں کہاں فرمایا ہے؟ تو پھر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن اے حبیب آپ پر نازل کیا، جو کچھ اس میں نازل کیا گیا کھول کھول کر آپ بیان فرمائیں۔ تو اللہ نے اپنے کلام کے لینے میں بھی ہمیں نبی کا محتاج بنایا اور کلام کے سمجھنے میں بھی نبی کا محتاج بنایا۔ نہ ڈائریکٹ ہم نے قرآن اللہ سے لیا ہے، نہ ہم ڈائریکٹ قرآن کے ذریعے سے اللہ کے تمام فرائض کو معلوم کر سکتے ہیں۔ کوئی ایک فرض بھی تمامی ہی قرآن مجید سے ہمیں نہیں ملے گا، اس کے پیچھے نبی پاک کی تشریحات ضروری ہے، نبی پاک کی سنتوں کی روشنی ضروری ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را اس کے حقیقی معنی اللہ جانے، اس کے بتانے سے مصطفیٰ جانے۔ کتاب انزلناہ الیک یہ کتاب ہے جو اے حبیب ہم نے آپ پر نازل فرمائی ہے، ٹھیک ہے قرآن ہے حبیب پر نازل، اب کیا ہے کرنا؟ لتخرج الناس، میرے حبیب کتاب آپ پر میں نے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیریوں سے، پھر کہاں لائیں؟ الی النور، اجالے میں لائیں، ظلمتوں سے آپ نکالیں، اجالے میں آپ انہیں لائیں۔ لِيَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ نہیں ہے تاکہ لوگ اندھیریوں سے نکلیں اور اجالے میں آئیں، کیا فرمایا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، تاکہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکالیں، اجالے میں لے آئیں۔ قرآن جب اتر گیا، قرآن کا کام ہے کہ وہ اندھیریوں سے نکالے اجالے میں لے آئے، کہا نہیں قرآن خاموش ہے، پیغمبر اسلام قرآن پڑھ کر اندھیریوں سے نکالیں گے، اجالے میں لے آئیں گے۔ اچھا صاحب آپ تو ماشاءاللہ عرب دنیا میں رہتے ہیں، عربی کی گفتگو سمجھ سکتے ہیں، عربی کے انداز کو جان سکتے ہیں، یہ ظلمات جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے، ایک اگر اندھیری ہو تو ظلمتن کہتے ہیں اور کئی اندھیریاں ہو تو ظلماتن کہتے ہیں، یہ جمع ہے۔ اور نور یہ واحد کا صیغہ ہے، جمع اس کی کیا آتی ہے؟ انوار۔ تو آپ ذرا اس حصہ قرآنی پر توجہ اپنی مبذول کریں، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اے حبیب آپ لوگوں کو نکالیں اندھیریوں سے اور کدھر لائیں؟ اجالے میں لائیں، الی النور۔ تو ادھر ظلمات کو جمع کے صیغے سے بیان کیا، اندھیریوں سے نکالیں، تاریکیوں سے نکالیں، تو اندھیرا ایک نہیں کئی اندھیریاں ہیں، ان اندھیریوں سے آپ نکالیں، اور اجالے کتنے ہیں؟ الی النور، ایک ہی صیغے کے ساتھ بیان کیا، مفرد صیغے سے، اجالے میں لائیں، نور میں لائیں۔ بھائی ظلمات جمع ہے تو ادھر بھی جمع ہو سکتا تھا نا۔ اب آپ لوگوں کو پینے کے لیے پانی اگر دیا جائے تو ایک ہی گلاس رکھ دے کر آپ لوگ سے پیو وہ پیئیں گے، ہر آدمی کے لیے ایک ایک پیالی گلاس چاہیے، ایک بوتل چاہیے، یا ہر ایک کو چائے کی ایک پیالی چاہیے، ایک کاسا ہے اسی کے اندر چائے رکھی ہوئے، صاف سب کے سب پی لیجیے، ہر ایک آدمی پی لے، تو پھر اب اسی میں کچھ کچھ کر کے پینا پڑے گا۔ لیکن طریقہ کیا ہے؟ آپ ایسا نہیں کرتے، جب آپ کوئی بھی چیز کی ضیافت کرتے تو ہر ایک کے لحاظ سے
علیحدہ علیحدہ اس کو پینے کے لیے کھانے کے لیے بندوبست کرتے. ٹھیک ہے, ایک سیب ہے, سب لوگ کھا لیں, کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, منع نہیں ہے اسلام میں, اس کے پیسز کیے جا سکتے ہیں, لیکن عموماً طریقہ کیا ہے کہ جتنے افراد ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے انتظامات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ظلمتوں سے نکالنا ہے تو جتنی ظلمتیں ہیں اتنے اجالے ہونا چاہیے تھا نا, اتنی روشنیاں ہونا چاہیے تھا نا, مگر فرمایا نہیں, ظلمتیں کروڑوں ہوں گی, ہم اجالے کیت نہیں رکھے, ایک اجالا ایسا رکھے بس اس کے ذریعے سے ہر ظلمت ختم ہوگی. تم کہیں یہاں سے وہاں سے اجالے ڈھونڈتے پھریں گے, ہم نے ایک اجالا دے دیا, ایک نور ہم نے دے دیا, اور وہ ایسا نور ہے کہ قرآن بھی نور ہے, خود حبیب پاک علیہ السلام کا پیغام بھی نور ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے جو قرآن نازل کیا یہ بھی نور مبین ہے. جس پیغمبر کو بھیجا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, وہ بھی اللہ کی طرف سے نور کی شان کے ساتھ آئے تھے. تو اب اللہ نے قرآن کے نور کو اور مصطفیٰ کے نور کو واحد کے صیغے سے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک نور ہے. کہیں گے سنت کا نور تم کو جدا سمجھ میں آئے گا, قرآن کا نور جدا سمجھ میں آئے گا, کہا نہیں, میں نے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر قرآن نازل کیا ہے, اور میرے حبیب جو جو احادیث بیان فرمائیں گے وہ زبان میرے مصطفیٰ کی ہے, مگر وہ میری وحی سے ہی ترجمانی فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارے حبیب اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے, وہ وہی فرماتے ہیں جو ان پر وحی ہوتی ہے. مصطفیٰ جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں, اللہ کے منشا سے فرماتے ہیں. تو فرمانے کا مطلب کیا کہ زبان مصطفیٰ سے تم قرآن سنو, جب حبیب فرمائیں یہ رب کا فرمان ہے تو بلا چم و چرا مان جاؤ. جب مصطفیٰ اپنی زبان سے حدیث بیان کریں اور فرمائیں یہ میرا فرمان ہے تو بلا چم و چرا اس کو بھی مان جاؤ. تم کو زبان مصطفیٰ پر اعتماد کرنا ضروری ہے. اسی زبان سے جب قرآن پڑھ کر اللہ کا کلام فرمائے تو اس کو قرآن کہنا ضروری ہے. اسی زبان سے شرح کر کے یہ میری سنت فرمائے تو اس کو اس انداز سے ماننا ضروری ہے. خدا کا قرآن بھی مصطفیٰ کا فرمان بھی زبان مصطفیٰ ہی سے امت کو ملا. یعنی خدا کا قرآن جبریل پڑھ کے نہیں سنائے صحابہ میں آ کر. کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں بتا سکتے کہ جبریل آئے ہوں اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے ہیں میں جبریل آیا ہوں جی, اللہ کا قرآن لایا ہوں, سنو جی اللہ نے یہ قرآن نازل کیا. جی نہیں, جبریل آئے ضرور, صحابہ نے دیکھا بھی ان کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت عمر بن خطاب راوی ہیں رضی اللہ عنہ, کہتے ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں, اچانک طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر, ایک سفید پوش شخصیت نمودار ہوئی جن کے بال انتہائی سیاہ تھے اور لباس نہایت سفید تھا. لا یرا علیہ اثار السفر, سفر کے کوئی آثار ان پر دکھائی نہیں دیتے تھے. ولا یعرفہ منا احد, اور ہم میں سے کوئی جو پہچانتا بھی نہیں. واہ آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں اتنے قریب آ گئے کہ حضور کے زانو اقدس سے اپنے زانو لگا کر بڑے ادب سے بیٹھ گئے اور حضور علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کیے. اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, اخبرنی عن الاحسان, اخبرنی عن الساعة, اخبرنی عن اماراتها. 4 سوالات انہوں نے کیے. اسلام کیا ہے حضور مجھے بتلائیے, ایمان کیا ہے حضور مجھے بتلائیے, احسان کیا ہے حضور مجھے بتلائیے, قیامت کب آئے گی بتلائیے, قیامت کی علامتیں کیا ہے بتلائیے. میں وہ تمام تفصیلات میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا ہوں, وہ آئے تھے مگر وہ قرآن پڑھتے ہوئے نہیں آئے تھے, قرآن کی تفسیر حضور سے پوچھتے ہوئے آئے تھے. یعنی وہ اپنے آپ کو معلم بنا کر نہیں پیش کیے, مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل اور طالب کی حیثیت سے پیش کیے. صحابہ نے اس طرح حضور کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس جبریل بشکل انسانی آئے تھے اور سوالات کیے, حضور نے ان کو جوابات دیے. وہ جب چلے گئے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا اتدری بنی سائل, اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ سائل جو سوال کیے تھے کون تھے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم, اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تب آپ نے فرمایا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبرائیل تھے تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں کیسے ادب سے بیٹھنا چاہیے یہ سکھانے آئے تھے, کیسے ادب سے پوچھنا چاہیے یہ سکھانے آئے تھے. یعنی جیسا جی میں آئے ویسا نہ پوچھ لو, پوچھنے میں بھی ادب کا طریقہ اپنانا چاہیے, یہ بتلانے آئے تھے. تو جبریل یوں دکھائی دیے کہ انہوں نے خود پوچھا, مگر جبریل یوں نہیں دکھائی دیے کہ انہوں نے قرآن پڑھ کے سنایا ہو. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زبان رسول پر اعتماد کر کے قرآن کو قرآن ہونا جانا گیا اور حضور کی حدیثوں کو حضور کا فرمان ہونا جانا گیا.
اسی لیے حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ظلمتیں دنیا میں بے شمار ہیں، عقیدے کی بھی ظلمت ہے، عمل کی بھی ظلمت ہے، جہالت کی بھی تاریکی ہے، اور بد اخلاقی کا بھی اندھیرا ہے، اور بد تہذیبی کا بھی اندھیرا ہے، فحاشی عریانی کا اندھیرا ہے، اندھیریاں تو بے شمار ہیں میرے مصطفیٰ۔ میں نے قرآن ایک نور کی شکل میں بخشا ہے، اور آپ کی ذات گرامی کو میں نے سراپا نور اور چشم ہدایت اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے مصطفیٰ آپ کا کام یہ ہے کہ اندھیریوں سے لوگوں کو نکالے، اجالے میں لے آئے۔ جو آپ کے پیغام کو قبول کرے گا وہ اندھیری میں نہیں رہے گا، وہ اجالے والا بن جائے گا۔ جو قرآن کو آپ سے سیکھے گا وہ اندھیریوں میں نہیں رہے گا، وہ اجالے والا بن جائے گا۔ اس کو ایک اور مقام پر یوں سمجھایا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جو کہ بے جان تھا ہم نے اسے زندگی بخشی۔ ایک شخص کیا تھا؟ بے جان تھا، حیات نہ تھی، مرا ہوا تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ ہم نے اسے زندگی بخشی۔ ویسے ہر انسان دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ سورہ دہر میں فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں گزرا جس میں کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، یعنی تذکرہ کرنے کے لائق ہی نہ تھا، اس پر ایک وقت وہ بھی بیتا، قابل ذکر شے نہ تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ، بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے امتحان کی گھڑیوں سے گزاریں، وجعلناہ سمیعا بصیرا، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے انسان پر ایک وقت گزرا جس میں کوئی تذکرے کے لائق نہ تھا۔ اب من کان میتا، مردہ تھا، وہ بے جان تھا، جس نطفے سے پیدا کیا گیا اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ یہ تھا اس کا حال۔ وجعلنا لہ نورا، ہم نے زندہ کر کے اس کو یوں ہی نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ہم نے ایک نور کو رکھ دیا۔ وہ کیا نور ہے؟ ایمان۔ ایمان نور ہے ایک مومن کو جو عطا ہوتا ہے، اور ایمان قرآن اور صاحب قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا رمضان کا قرآن سے تعلق، اور قرآن صاحب قرآن کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے، تو لہٰذا صرف قرآن سے ہدایت ربانی ہمیں نہیں مل سکتی جب تک کہ صاحب قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط اور مستحکم نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید حبیب پاک کے جلوہ افروز ہونے کے بعد نازل فرمایا۔ کیا قرآن مجید کو اللہ پہلے نازل نہیں کر سکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے، جن کو اللہ نے انجیل دی تھی، ان کے بعد طویل عرصہ بیت گیا، کیا دنیا کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا دنیا گمراہی کا شکار نہیں ہوئی تھی؟ کیا دنیا میں بد اخلاقیوں کا دورہ نہیں تھا؟ کیا دنیا میں ظلم و بربریت کا اور بد اخلاقی کا پرچار نہیں ہو رہا تھا؟ اللہ نے انتظار میں رکھا لوگوں کو۔ قرآن جو لوح محفوظ سے اللہ اتارنے کا فیصلہ فرمایا تھا، وہ قرآن تھا لوح محفوظ میں، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن کہاں؟ لوح محفوظ میں تھا۔ تو قرآن جب تھا تو خدا نے دیا کیوں نہیں؟ جواب یہی ملتا ہے کہ دیا اس لیے نہیں کہ ابھی مصطفیٰ آئے نہیں، تمہیں ضرورت تھی، مگر قرآن دیتا کس کو؟ سنبھالنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے کلام کو کون سنبھال سکتا؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو آپ ملاحظہ فرماتے اس کو کہ وہ خشیت الہی سے لرزا اندام ہوتا، پارا پارا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ قرآن مجید اللہ کا جلالت والا کلام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو پھر کس کا دل تھا کہ قرآن کو سنبھال سکے؟ کسی کے دل میں اتنی طاقت و توانائی نہ تھی، اس لیے اللہ نے انتظار کروایا۔ جب مصطفیٰ جلوہ افروز ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی اللہ ہے جس نے نہ جاننے والوں میں اپنے ایک عظمت والا رسول بھیجا، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کے علم سے آراستہ پیراستہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کے تشریف لانے کے بعد قرآن کریم نازل فرمایا۔ قرآن لوح محفوظ میں تھا، جبریل بھی موجود تھے، وہ کسی کو لا کے نہیں دیے۔ اللہ نے کیا کیا؟ انتظار میں رکھا لوگوں کو کہ دیکھو یہ قرآن مجید کو سنبھالنے والا ایک دل ہے، وہ میں نے میرے مصطفیٰ کو دیا ہے۔ یہ ساری کتابوں میں افضل کتاب ہے، اس لیے ایک افضل ہستی کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ وہ افضل ہستی جب روئے زمین پر آئے گی تب یہ افضل کلام اترے گا، اور وہ جو امت ان پر ایمان لائے گی وہ سب امتوں میں افضل قرار پائے گی۔
تو یہ ہے قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور بہت ہی گراں بار کلام، نہایت ہی بھاری کلام. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قاف والقرآن المجید. اب قاف حروف مقطعات میں سے ہے. بعض اہل عرفان نے اس کے اشارہ کی معنی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا اقسم بقوت قلب حبیبہ. حق تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قلب کی قوت کی قسم یاد فرمائی. قاف یعنی اے حبیب آپ کے قلب اقدس کی طاقت و قوت جو ہم نے بڑھائی ہے اس کی قسم. والقرآن المجید، اور قرآن مجید کی قسم. یہ قرآن اور قاف سے قلب مصطفیٰ کا اشارہ کر کے فرما رہا ہے یہ قلب آپ کا ہی ہے جس نے قرآن کے بوجھ کو برداشت کیا، قرآن کو جس نے اپنے اندر سمو لیا. بڑا بھاری کلام ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم اے حبیب آپ پر یہ گراں کلام کو نازل کریں گے. پھر اتنا بھاری کلام ہے تو آپ دیکھیے یہ ہمارے نونہالوں کو بھی یاد ہو جاتا ہے. کیا کم سن بچے حافظ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں؟ سینے میں قرآن کیسے محفوظ ہو رہا ہے، زبان سے کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھو تراویح میں حافظ صاحب سے قرآن آپ سنتے ہیں اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ حفاظ قرآن مجید سناتے ہیں. حالانکہ انسان کو دنیاوی افکار بھی متاثر کرتے ہیں، اور جب دنیاوی افکار اس کو متاثر کرتے ہیں تو ذہنی یکسوئی سلامت نہیں رہتی. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر آیت میں اس سے غلطی ہو جائے، لیکن ہے کہ وہ پڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک دریا ہے کہ بہتا چلا جا رہا ہے، ایک سمندر ہے کہ ٹھاٹے مار رہا ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اتنا بھاری کلام کیسے ایک انسان کو یاد ہوتا ہے؟ کیسے بچے یاد کر لیتے ہیں، بچیاں یاد کر لیتے ہیں. بوڑھوں کے حافظ کمزور، مگر جو حافظان قرآن بوڑھے بھی ہیں تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ وہ حفظ کی بدولت حافظہ دیتا ہے تو ان کی دماغ کی صلاحیتیں سلامت رہتی ہے. فرمایا کیوں؟ تو فرمایا جواب ایک ہی ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے حبیب بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو آسان کیا ہے آپ کی زبان کی برکت سے. یہ بھاری کلام تھا، کوئی آسانی سے اس کو پڑھ سکے یہ مشکل تھا. اللہ نے آسان کر دیا. اور کیوں آسان کیا؟ فرمایا حبیب ہم نے ان کو یہ قرآن جو دیا کیا تحریری شکل میں ہم نے دیا؟ جبریل کوئی مخطوطہ لا کے دیے تھے، کوئی کتابی شکل میں لا کر دیے تھے؟ جی نہیں. جبریل حضور کو پڑھ کے سنائے اور حضور علیہ السلام صحابہ کو پڑھ کے سنائے. بلسانک اے حبیب آپ کی زبان وسیلہ بن گئی ہمارے کلام کے پہنچنے کا. اس لیے حبیب کی زبان میں ہم اتار کر مشکل میں رکھیں گے تو کیسے ہم لوگ پڑھیں گے؟ مصطفیٰ آپ جب محبوب ہمارے ہیں، ہم نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے تو ہم نے آپ کی زبان کو بھی آسان کر دیا اور آپ کی زبان سے دی ہے قرآن کو بھی آسان کر دیا. جب تک آپ کی زبان کا واسطہ نہ تھا یہ قرآن کوئی اٹھانے کے لائق نہ تھا. جب آپ کے قلب نے اس کو سمو کر زبان نے پڑھ کر سنا دیا تو ہم نے آسان فرما دیا. اب فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے بالیقین قرآن سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا ہے. کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پہلے تو فرمایا تھا نازل کرتے وقت کہ قول ثقیل نازل کر رہا ہوں میں. پہلے فرمایا تھا کہ پہاڑ اس کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکیں گے، ایسا عظیم کلام. پہلے تو فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها. کہ آسمان بھی جس کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، زمین جس کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، پہاڑ جس کے بوجھ کو اٹھا نہ سکے، سب سے یہی جواب مل رہا ہے کہ ہم ہمت نہیں رکھتے اس گراں بار بوجھ کو اٹھائیں. لیکن انسان ہے کہ اٹھا لیا، انسان ہے کہ یاد کر لیا. فرمایا ہم نے اس کو آسان آپ کی زبان مبارک کی برکت سے کر دیا. لعلہم یتذکرون تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کیا آپ کی زبان مبارک کی برکت سے، آپ کی زبان پاک کی وجہ سے، تاکہ آپ ڈرنے والوں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو قوم کو آپ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. سورہ مریم کے اخیر میں بھی آیت ہے، سورہ دخان کے اخیر میں بھی آیت ہے. دو جگہ فرمایا بے شک ہم نے اس کو آسان کیا. لما یسرہ اللہ، کیوں آسان کیا اللہ نے؟ فرمایا بلسانک، آپ کی زبان پاک کی وجہ سے ہم نے آسان. بلسانی کے دو معنی ہیں. ایک تو لسان کا معنی لغت، لینگویج، عربی زبان جو آپ کی ہے، اس کے لیے ہم اس وجہ سے آپ نے آسان کیا. اے حبیب آپ سریانی نہیں بولتے ہو، عبرانی نہیں بولتے ہو، آپ عربی بولتے ہو، عربی جو نسل ہو تو آپ کی زبان ہے، اس لیے ہم نے اس میں نازل کیا، آسان کر دیا. دوسرا مطلب لسان سے مراد وہ جس سے حضور کلام فرماتے ہیں.
تو زبان آپ کی ہے، وہ پڑھ کر سنائے اور ہم مشکل بنائیں ہمیں کیسے ہوگا، اس لیے ہم نے آسان فرما دیا. فإنما يسرناه بلسانك. دیکھیے میں کوئی ضعیف روایت آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ اللہ نے قرآن اور صاحب قرآن سے ہمیں کیسے وابستہ ہونے کی تعلیم دی. ہم براہ راست قرآن تک بھی جاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کس طرح سمجھاتا ہے. اس کلام کو لینا ہو تو کلام جن پر نازل ہوا ان سے تعلق بھی اپنا بناؤ، اور تعلق بھی ایسا بناؤ کہ وہ تعلق کبھی منقطع ہونے نہ پائے. اسی وجہ سے میں عرض کر رہا تھا کہ فرض کا داخلہ سنت سے ہوتا ہے. رمضان شروع ہوا، پہلے آپ نے تراویح پڑھی، پھر روزہ شروع کیا، تو روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے، تو فرمایا کہ سنت کے ذریعے سے فرض تک پہنچو. اچھا چلو صاحب فرض شروع کر رہے ہیں روزہ، تو شروع کرنا ہے فرض تو پہلے کرنا کیا ہے؟ تسحروا. ایسے ہی آپ مغرب کے بعد کھا لیے تھے کہ اگر سو جا کے اب سمجھیں میں روزہ رہ جاتا ہوں، کون اٹھے گا رات کے آخری حصے میں؟ نہیں، تسحروا، سحری کرو. قرآن شریف میں نہیں ہے یہ تسحروا، حدیث شریف. فإن فی السحور برکہ، اس لیے کہ سحری کرنے میں برکت ہے. اچھا کب کرنا سحر؟ سحر کا بہتر وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے جتنا پہلے کر سکتے ہیں کر لو، لیکن یہ بھی فرمایا کہ اخیر میں جو اخیر وقت، وقت کے اندر، اخیر کا مطلب اذان ہونے کے بعد نہیں، وقت جو اس کا ہے اس میں اخیر حصے میں کرنے والے وہ زیادہ اللہ کو پسند. افطار میں جو وقت افطار کا ہوتے ہی فوراً افطار جو کر لیتے وہ بھی اللہ کو زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں. سحر میں تاخیر کرنا یعنی وقت کے اندر، بالکل ابتدائی حصے میں نہیں، وقت کے اخیر حصے میں کرنے والے یہ زیادہ پیارے ہیں. تو خیر وہ وقت دنیا میں کھانے کا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. کوئی دنیا میں 4 بجے، پونے 4 بجے، 4:20 کو کھانا کھاتے کیا؟ نہیں کھاتے، ٹائم ہی نہیں ہے دنیا میں کھانے کا. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، سحر کا وقت یہ ہے، تسحروا، سحر کرو. اچھا سحر روزے کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے؟ نہیں فرض نہیں، روزہ فرض ہے. پھر سحر کیا ہے؟ سنت ہے. اس لیے کرو کہ فرض میں بھی آنا چاہو تو بابا سنت سے آؤ. تو فرض کی شروعات میرے حبیب کی سنت سے کرو تاکہ فرض میرا ادا ہو اور ادائیں میرے مصطفیٰ کے سامنے رہے. ایک ایک لقمہ لے رہے ہو تو یاد آئے کہ یہ لقمہ مصطفیٰ کی سنت میں لے رہا ہوں، یہ پانی کا گھونٹ مصطفیٰ کی سنت میں پی رہا ہوں، جو رب کا فرض شروع کر رہا ہوں. تو فرض کی شروعات ہو رہی ہے تو سنت سے. اچھا فرض کمپلیٹ ہوتا ہے افطار، تو افطار بھی فرض ہے؟ جی نہیں، افطار بھی سنت ہے. تو روزے کے ابتدا میں سحر وہ بھی سنت، اختتام پر افطار وہ بھی سنت. تو کہا 2 سنتوں کو اول آخر میں رکھ کر فرض کے لیے حفاظت کی حصار بنا دیا ہے. یہ فرض کے لیے اللہ نے دونوں سنتیں رکھی ہے. یہ روزے میں کیا چیز ہے بھائی کرنے کی؟ کرنا کچھ نہیں ہے روزے میں، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ کرنے کا کام نہیں ہے روزے میں. فرض جس چیز کا نام ہے روزہ، کھانا چھوڑو یہ فرض، اچھا پینا چھوڑو یہ بھی فرض، اس دیوالی تعلق قائم مت کرو یہ بھی فرض. بس 3 باتیں فرض ہیں، چھوڑنا ہی ہے روزے میں. کرنا کیا ہے؟ اب بولیں گے درود شریف پڑھنا یہ بھی سنت، ذکر کرنا یہ بھی سنت، روزے میں تلاوت کریں گے یہ بھی سنت. باقی فرض نماز وہ تو ہمیشہ ہی فرض ہے نا. کیا روزے کے حد تک فرض ہے کیا؟ ہمیشہ ہی فرض ہے. تو روزے میں کرنے کے جتنے کام ہیں وہ سب سنت ہے بھائی. جو فرض ہے صرف چھوڑنے کا کام. تو روزے میں جو فرض ہے چھوڑنے کی چیزیں ہیں، باقی جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سنت ہے. اور سنت روزے کے ثواب کو بڑھانے کا ذریعہ بن گئی. صرف کھانا چھوڑ دو بس یہ روزہ ہے، پانی چھوڑ دو یہ روزہ ہے، زیور تعلق قائم مت کرو یہ روزہ ہے. فرض بس 3 چیزیں بھائی. باقی جو روزے کے اندر چیزیں ہیں وہ روزے کے نور کو بڑھانے والی ہے، روزے کے ثواب کو بڑھانے والی ہے. اگر تم فرض کے حد تک 3 چیزوں کا ہی اہتمام کرو، باقی چیزوں کا اہتمام نہ کرو، فرض ادا ہوگا مگر ڈھیروں ثواب نہیں ملے گا. سنتیں آپ کے ذخیرے ثواب کو بڑھا رہی ہے. اور عقل مند آدمی کیا ہے؟ جب انویسٹ کرتا ہے تو اپنے لیے نفع زائد جس میں حاصل ہونے کی شکل ہے اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. سرمایہ وہاں لگاتے ہیں جہاں نفع زیادہ ملے بھائی. جہاں نقصان اور خطرے محسوس ہوتے ہیں ان سوچتا نہیں بھائی. جہاں بھروسے کے قابل لوگ نہیں سمجھتا کہ وہاں کیوں اپنا سرمایہ لگانا چاہیے، سوچتا ہے امانت دار لوگ ہونا چاہیے، حلال کاروبار ہونا چاہیے، ذریعہ اچھا ہونا چاہیے، ایماندار لوگ ہونا چاہیے، شرعی اصول کے مطابق کاروبار ہونا چاہیے تاکہ نفع حاصل ہو. تو فرمایا دیکھو سرمایہ آخرت میں اضافہ کرنا چاہو تو ان فرض کے ساتھ سنتیں رکھی گئی. تو آپ غور فرمائیے رسول پاک علیہ السلام کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے. خالصتاً فرضوں میں بھی آپ غور کریں تو رسول پاک علیہ السلام کا حسین چہرہ جگمگاتا نظر آتا ہے. ایک تجلی روزے کی آپ نے دیکھی، ایک جلوہ آپ نے تراویح کی شکل میں دیکھا،
اور آپ نے حج کے سلسلے میں بھی سنا کہ حج کے اندر فرائض میں کیا ہے بھائی، احرام کی چادریں فرض نہیں ہیں، مگر وہیں سے آپ کا حج شروع ہو رہا ہے۔ جو غسل کر رہے ہیں یہ بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی مسنون ہے۔ جو چادریں لپیٹ رہے ہیں بے سلی ہوئی، یہ بھی مسنون ہے۔ اور اس کے ساتھ 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی مسنون ہے، سنت ہے۔ اور آپ تلبیہ جو پڑھ رہے ہیں، پورے قرآن میں کہیں تلبیہ کے ذکر کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ لبیک اللہم لبیک هل انتم قرأتم فی القرآن الکریم التلبیہ هل وجدتم التلبیہ فی ای جزء من القرآن الکریم؟ لا، قرآن کے کسی جزء میں نہیں ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے میری بارگاہ میں آنا چاہو تو جو الفاظ بولنا ہے میں قرآن کا حصہ نہیں بناتا ہوں، مصطفیٰ کی حدیث کا حصہ بناتا ہوں۔ جاکہ مجھے بھی پکارو تو انہی لفظوں سے پکارو جس سے میرے مصطفیٰ نے پکارا۔ میں نہیں فرماؤں گا کہ لبیک اللہم لبیک کہو، میں فرماؤں گا مصطفیٰ جو بولے وہ بولو۔ اب تم جو لبیک والا ذکر ہے تم خالی تسبیح پہ پڑھیں گے تو نہیں چلے گا۔ یہ آپ کہیں گے بہت اچھا تلبیہ ہے، میں خالی وقت پڑھتا ہوں۔ نہیں، میرے حبیب کب پڑھے تھے؟ احرام باندھ کر پڑھے تھے، جب ہی پڑھنا۔ اور جب حبیب چھوڑے چھوڑ دینا۔ عمرے میں حضور طواف شروع کرنے سے پہلے تک پڑھے، اب اس وقت تک پڑھنا نہیں۔ طواف میں بھی پڑھتا ہوں، بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ تم اپنی مرضی سے مجھے خوش کرنا چاہتے کیا؟ میرے حبیب جیسا طریقہ بتلائے ویسے خوش کرو تو میں خوش ہوتا ہوں۔ تو تلبیہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو دیکھیے آپ، اللہ کی بارگاہ میں جو لباس پہنوایا جا رہا ہے وہ بھی حضور والا، جو بولی کہلوائی جا رہی وہ بھی حضور والی، جو حالت میں آپ کو ہم کو پہنچنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بھی حضور والی۔ ابھی فرض شروع نہیں ہوا اپنا، سب چیزیں سنت کے ذریعے سے چل رہا ہے معاملہ۔ اچھا چلو بھائی، اب تو میقات آ گئی، یہاں سے احرام کی پابندیاں لازم۔ کہا میقات پر سے ان پابندیوں کا خیال کرنا۔ قرآن کی کسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے آنے والے ان مقامات سے گزرے تو بے احرام کے نہ آئیں۔ مکے کو جب آنا ہو حج عمرے کا ارادہ کر کے آئیں، یا براہ راست مکے کو آنا چاہیں تو لازم ہے کہ وہ میقات پر سے احرام باندھ کر آئیں۔ نہ میقات کا ذکر قرآن میں، نہ میقات پر سے احرام باندھ کر آنے کا ذکر قرآن میں۔ حرم میں کیسے آئیں اور کس مقام پر سے گزرے تو احرام باندھیں؟ اللہ نے فرمایا حرم میرا ہے، پابندی میرے مصطفیٰ جہاں سے لگائیں اختیار کر لینا ہے۔ میرے حبیب اگر فرمائیں یہ میقات ہے تو یہ نہ پوچھنا کہ قرآن میں کہاں ہے۔ میرا حبیب جس جگہ مقرر کر دیا کہ یہاں سے بے احرام نہیں گزر سکتے، میں قیامت تک آنے والے کو اجازت نہیں دیتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں حضور کو چھوڑ دیتا ہوں، رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ نہیں، تو راضی کر ہی نہیں سکتا مصطفیٰ کو چھوڑ کر۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ، انہوں نے میقاتیں مقرر کی۔ میقاتیں کسی اور نے مقرر نہیں کی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے مقرر کی ہے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری شریف، حضور مقرر کی ہے۔ یہ مدینے والوں کی میقات یہ ہے، نجد والوں کی میقات یہ ہے، یمن والوں کی میقات یہ ہے، فلاں جگہ سے آنے والے کی میقات یہ ہے، عراق والوں کی میقات یہ ہے، فلاں جگہ سے آنے والوں کی میقات۔ عجیب شان ہے حضور کی۔ دنیا کے دیگر ممالک سے آنے والوں کے لیے میقات دور کی مقرر کی، اور جو اس کے اندر رہتے ان کے لیے ہل کے حدود مقرر کر دی۔ اچھا صاحب، یہ بھی عجیب شان ہے حضور کا بھی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے، جس کے لیے جہاں جہاں مقرر کی۔ حرم کے اندر پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں، اب یہاں سے آپ احرام باندھے تھے عمرے کا، پہنچ گئے عمرہ کر لیے، اب مکے میں رہ گیا، حج کا دن آ گیا، اب احرام کہاں سے باندھنا؟ فرمایا کہ نہیں، اب تم کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، حرم کے حدود میں سے احرام باندھو۔ اے اللہ، عمرے کا احرام وہاں سے باندھنے لگا رہا ہے، حج تو اور اہم فرض ہے نا، ہم اور باہر جا کے باندھیں گے۔ ارے نادانو، میرا مصطفیٰ حرم میں سے باندھا ہے، اب تم کس کو راضی کرنا چاہ رہے ہو؟ بس حرم ہی سے باندھنا ہوگا۔ میرے حبیب نے حرم میں سے باندھنے کی تعلیم دی ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام تو جو احرام باندھ کر آئے تھے وہ احرام تو آپ نے حج قران کا باندھا تھا، مدینہ منورہ سے حج عمرہ کا احرام باندھا تھا، لیکن صحابہ کرام جب حج تمتع کیے، عمرہ کر کے احرام کھول چکے، تو انہوں نے جب حج کا احرام باندھنا چاہا تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو حدود حرم سے باہر نہیں بھیجا، کہا حدود حرم کے اندر سے ہی احرام باندھو۔ تو لہٰذا حج کا احرام مکہ پہنچنے کے بعد، عمرہ کر لینے کے بعد حج تمتع کا احرام کہاں سے بندھے گا؟ حدود حرم سے۔ اگر عمرہ کرنا چاہیں گے تو حرم کی حدود سے باہر نکل جاؤ، مسجد عائشہ سے تنعیم سے باندھ کر، عمرے کے لیے ذرا حدود کے باہر جاؤ، حج کے لیے وہیں سے باندھو۔ کہا یہ کیوں؟ کہا تم کیوں پوچھنے والے قوم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرے رسول تم کو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ حرم کے حدود اگر حج کے لیے مقرر کر دیں وہاں پہنچنے کے بعد تو وہی ہے۔
اگر عمرے کے لیے وہ فرمائے کہ ایسا کرنا تو یہی ہے، تو یہ ہے اللہ کے حرم کے اندر بھی جانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی تشریحات و توضیح ہے۔ خالصتاً حج ہے جس میں توحید ہی توحید ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ خالص توحید والے عمل میں بھی دیکھو تو رسالت کی جلوہ سامانیہ نظر آتی ہے، انوار نبوت جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا سبق سکھانے والے کون ہیں بھائی؟ وہ بھی حضور علیہ السلام ہی کو سکھایا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اے حبیب اللہ ایک ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ اللہ ایک ہے یہ بھی فرمایا کہ حبیب ذرا آپ تو کہیے نا میں ایک ہوں، آپ کی زبان مبارک سے میرے ایک ہونے کا اعلان فرمائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا قولوا هو اللہ احد، کہو لوگو اللہ ایک ہے، پر میں لوگوں تم بعد میں کہو، پہلے میرے حبیب سے سنو وہ کیا فرمایا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک۔ اب حبیب فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہوگا۔ قولوا حضور فرما رہے ہیں اور اللہ کیا فرما، قل هو اللہ احد، حضور کہہ رہے ہیں تم لوگ کہو اللہ ایک ہے، اللہ فرما حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ساری دنیا بعد میں کہے گی میرے پیارے آپ کہہ دیجئے۔ اب جو آپ کے فرمان کے بعد لا الہ الا اللہ کہے گا وہ لا الہ الا اللہ اس کو جنت میں پہنچائے گا، ورنہ آپ کو رسول نہیں مان کے لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو پوری جنت پہ جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں پہنچائے گا۔ اگر حضور کو رسول نہ مانے، صرف اللہ کو ایک مانے، تو کیا اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھولے گا؟ نہیں۔ حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ نے بھیج کر فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے حبیب اے لوگوں بے شک میں تمہاری پر اللہ کا رسول بن کر آیا۔ والغرض عمرے کو آپ دیکھیے، حج کو دیکھیے، اشارے کیا طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، مناسک کی تفصیلات میں دیا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف ایک شعور ہمارا جاگ جاتا ہے کہ واقعی کیسا رمضان کا مہینہ ہے، کیسا قرآن ہمیں دیا ہے اللہ نے، اور کیسے حبیب پاک سے ہمیں جوڑ دیا ہے اللہ پاک نے۔ دیکھو آپ پھر وہاں جانے کے بعد آپ طواف شروع کر رہے ہیں تو حجر اسود سے کہاں ہے؟ اچھا عجیب شان ہے، دیکھو رسول پاک علیہ السلام قرآن میں تو طواف کہاں سے شروع کرنے پر اور کہاں سے ختم کرنے پر کیا ہدایت ہے نہیں ملے گی، حبیب پاک بتلا رہے ہیں۔ اور صفا مروہ کی سعی میں بھی حضور بتلا رہے ہیں، اور کیسا حجر اسود سے حجر اسود سے چلے اور حجر اسود پر آئے تو ایک شوط ہوا، لیکن صفا سے صفا پر آئے تو 2 شوط ہوئے۔ وہاں حضور نے تھوڑا طویل راستہ تھا تو فرمایا نہیں میں ذرا سہولت دیتا ہوں میرے اللہ، مصطفیٰ فرمایا حبیب دے دو میرے اللہ، میری امت تھک جائے گی۔ یہاں حجر اسود پر سے چلاؤں گا اور حجر اسود پر پہنچاؤں گا تو کہوں گا یہ 1 راؤنڈ ہے، ایسے 7 راؤنڈ ہوگا تو 1 طواف ہوگا۔ اللہ نے کہا محبوب ٹھیک ہے میرے گھر کے ارد گرد ایسا گھمانا چاہتے تو گھمائیے۔ پھر جب صفا مروہ کے پاس حضور پہنچے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ صفا سے صحیح شروع ہو رہی، مروہ پر گئے 1 پھیرا، پھر صفا پر آئے 2، تو گویا صفا سے صفا پہ ہے تو 1 نہیں ہوا 2 ہو گئے۔ کیوں؟ زیادہ مشقت نہیں ہونا، حضور علیہ السلام رحمۃ للعالمین، وقت بھی زیادہ لگے گا، تھک جائیں گے تم لوگ، 14 پھیرے ہو جائیں گے اس لحاظ سے، ایسا نہیں۔ اور بعض لوگ نہیں جان کر کیا کرتے ایسا کر دیتے، صفا سے صفا پہ آئے تو 1 پھیرا سمجھتے، بس اس وجہ سے صحیح مسائل جاننا۔ ایک صاحب کیا کیے تھے، عجیب واقعات پیش آتے، دیکھو صفا سے صفا پر آئے، حج کا زمانہ ہے، کتنی مشقت ہوتی اس وقت، آدمی تھکا ہوا ہوتا، دور سے احرام میں آتا، بیچارے صفا سے صفا پہ آتے، پھر اس طرح سے صفا سے صفا پر ایک کر کے 14 اشواط مکمل کرنے کے بعد وہاں ایک صاحب مل گئے، ان سے بولے بھائی صحیح کر دیے، کہاں کر دیا، کیسا کرے؟ ارے ایسا صحیح نہیں ہوتی، بولے کیا کرنا، یہ ہوئی نہیں آپ کی، آپ کیا کرو پھر سے 7 کرو، تو 7 کیا 21 پھیرے پھر آئے کرو۔ اب وہ بات میں آ کے ہم لوگوں کو بولے ایسا، ارے اگر غلطی سے آپ 7 اضافہ پھر گئے تھے تو کوئی بات نہیں، وہ 7 پہلے کے تو صحیح ہو گئے تھے، تو غلط مشورہ دینے والے دیکھو کتنی مشقت میں ڈال دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر آدمی اپنے طور پر کچھ بھی بتانے کا مزاج نہیں رکھنا، درست معلوم ہے تو بتانا، درست معلوم نہیں ہے تو بولنا ٹھیک ہے بھائی کیا ہے آپ عمل معلوم کر لیں گے، اچھے لوگ گھما دیتے ہیں۔ تو القصہ مختصر آپ دیکھیے کیسا رسول کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے سمجھانے کا عمر۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے حضور علیہ السلام نے طواف عمرے کا جب شروع کرتے ہیں تب تک لبیک پڑھنے کی تعلیم دی، جب عمرے کا طواف شروع کرنے کا وقت آیا لبیک موقوف۔ حج میں ایسا نہیں فرمایا طواف بھی کر رہے ہیں تو لبیک کرو کہو، سعی میں بھی لبیک رکھو، کب تک؟
جب تم 10 ذی الحجہ کو جمرات پر رمی کرنے کے لیے آئیں گے تب تک لبیک جاری. اب جمرات پر رمی کرنا شروع کر دیں تو لبیک موصول کر. یہ زیادہ عرصہ لبیک پڑھوایا اس. یہ بھی قرآن شریف میں نہیں ہے, یہ بھی حدیث میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام سے فرمایا, حبیب یہ میرا قرآن ہے, اس کے ذریعے سے میں نے آپ کو تعلیمات دے دی ہے, اب آپ اس کی تشریحات توضیحات کیجیے گا. اور حضور بھی منمانی نہیں کرتے, قرآن کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حبیب جو کچھ فرماتے وہ وحی الہی سے فرماتے. تو جو اللہ جبریل کے ذریعے سے وحی اتارا وہ قرآن کی شکل میں ہے. جو اللہ اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا جس میں جبریل کا واسطہ نہیں ہے, اور حضور نے اپنے الفاظ میں جس کو بتلایا اس کو حدیث کہتے ہیں. تو وہ بھی اللہ چاہے تو قرآن کی شکل میں اتار سکتا تھا. کہا نہیں, تم کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے حبیب پاک کی احادیث کی تمہیں کتنی ضرورت ہے, میرے حبیب کی ذات گرامی کی تمہیں کتنی ضرورت ہے. پھر حج میں آپ دیکھتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں. قربانی کرنے کا ذکر قرآن شریف میں ضرور ہے, لیکن کون سا جانور, کیا صفات کا جانور, اور کس دن قربانی کی جائے, جمرات کی رمی کے لیے کون کون سے دن مقرر ہیں, عرفات کے میدان میں کس تاریخ کو ٹھہرنا چاہیے, کس وقت تک ٹھہرنا چاہیے, مزدلفہ میں کب وقوف کرنا چاہیے, یہ اتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. مگر قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیلس نہیں ملتی. کہاں ملتے؟ احادیث میں. تو کسی بھی فرض کو آپ دیکھتے ہیں تو فرض کے اندر بھی کافی تفصیلات احادیث کریمہ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے. تو یہ ہے حج کا سلسلہ. اب زکوٰۃ کو بھی دیکھیے تو زکوٰۃ کیا ہے؟ اسلام کا فریضہ ہے, لیکن سال گزرنا شرط ہے نا بھائی. کہاں ہے قرآن میں؟ وآتوا الزکاۃ, زکوٰۃ دو فرمایا اللہ تعالیٰ. قرآن کریم کو اگر دیکھیں گے تو تنخواہ ادھر لے لو اور زکوٰۃ دے دو. کیوں؟ بچنا کہاں شرط ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے, ایک سال گزرنا کہاں ہے شرط قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ بھی رسول کریم علیہ السلام کی امت پر شفقت ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک تمہارے پاس رقم جمع ہو جائے, تمہاری ضروریات میں خرچ ہونے کے بعد بچ جائے, اور ایک آدھ مہینہ بچ جائے تو نہیں زکوٰۃ, 2 مہینے بچ کے رہے تب بھی نہیں, 11 مہینے تک بھی بچے رہے تب بھی نہیں, 12 مہینے باقی رہ جائے تو پھر اب اس میں زکوٰۃ حولان حول ہو گیا. تو یہ 1 سال کی شرط کس نے لگائی ہے؟ حضور علیہ السلام نے کسی سے کہا. اچھا پھر کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ قرآن خاموش ہے. آپ کو انتہائی حیرت بھی ہو رہی ہوگی اور اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فرائض میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریحات کا کیا درجہ. زکوٰۃ اتنا اہم فرض ہے نا, اتنے سونے پر قرآن نہیں فرمایا, اتنی چاندی پر نہیں فرمایا. 20 مثقال سونا یہ حدیث میں آیا, 200 درہم چاندی یہ حدیث میں آئی. اللہ نے فرمایا فرض زکوٰۃ میں کرتا ہوں میرے محبوب, مقدار جس کی جو چاہے آپ مقرر فرمائیں. حضور علیہ السلام نے سونے میں یہ مقدار مقرر کی, چاندی میں یہ مقدار مقرر فرمائی, ہیرے جواہرات میں تو کوئی مقدار ہی نہیں ہے. ہیرے جواہرات آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ نہیں, ہاں تجارت کے لیے ہے تو زکوٰۃ. سمجھ رہے ہیں؟ سونا چاندی چاہے تجارت کے طور پر ہو یا یوں ہی رکھنے کے طور پر ہو اس میں زکوٰۃ ہے. ہیرے جواہرات میں بطور استعمال کے ہے یا بطور زینت کے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے, بطور تجارت کے ہے تو پھر سامان تجارت ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ہے. تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی کہ نہیں, کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم کا فہم حاصل ہوتا ہے. حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں ضرورت ہر قدم پر ہے. ہم جب تک مسلمان ہیں تب تک ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی اسلام سے رشتہ اپنا چھوڑ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن مسلمان کو تو پیغمبر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ قرآن پیغمبر کے ذریعے سے ملا, اسلام پیغمبر کے ذریعے سے ملا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے رب کی عبادت کرنا چاہیے کا حکم بھی پیغمبر کے ذریعے سے ملا. اور پھر قرآن کریم کو دیکھتے ہیں تو اجمالی طور پر احکام بتاتا ہے, باقی تفصیلات حضور علیہ السلام کی حدیث کے ذریعے سے ملتی ہے. تاکہ ہمیں فرائض اسلامیہ میں سے ہر فرض کی تفصیل حدیث میں ملتی ہے. اگر آپ نماز کی طرف آتے ہیں تو نماز کا بھی عالم یہ ہے کہ نماز پنجگانہ فرض ہے, لیکن پنجگانہ نماز کے اوقات کی تفصیلات اور رکعات کی تفصیلات یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث میں ملتی ہے. نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے, قرآن میں ہے اللہ اکبر کہے کر نماز شروع کیجیے گا. نماز میں پھر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ رفع یدین آپ کہاں تک کریں, اس میں مذاہب فقہیہ کا اختلاف ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن رفع یدین ہے نا, رفع یدین جو قرآن میں کہیں ہے, ایسا رفع یدین فرض ہے نہیں, یہ بھی سنت ہے. اللہ اکبر سے نماز شروع کر رہے ہیں آپ, دونوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں سنت, دونوں ہاتھ باندھ رہے ہیں سنت. اللہ نے فرمایا دیکھو میرا فرض جو نماز ہے نا اس میں بھی سنت سے آنا. تو جیسا رمضان میں سنت سے آئے تھے, فرض میں بھی
انٹر ہونا چاہتے نا تو اس میں بھی تمہاری انٹری فرض کے اندر سنت سے ہوگی، تاکہ میرے حبیب پاک علیہ السلام تمہارے پیش اندر رہیں کہ وہ رسول پاک کی اداؤں سے ہی خدا کو راضی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی اداؤں کو نظر انداز کرتے ہیں تو تم خدا کو راضی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ نے قانون دے دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب آپ فرما دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ میری پیروی کرو کا مطلب میری اداؤں کے پیچھے چلو، تو جب تم میری اداؤں کی کاپی کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے تم اس لاڑ کو کیا سمجھ سکتے؟ چھوٹا بچہ بڑوں کی جب اداؤں کو اپناتا ہے تو بڑے پیار سے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا اگر آپ کی نقالی کرا تو آپ غصے سے دیکھتے، میں جیسا ہاتھ اٹھایا ویسا کیوں اٹھا رہا ہوں، میں میرے انداز سے کیوں بات کر رہا ہوں۔ اپنا بچہ تتلی زبان میں ہمارے جیسے انداز سے بولا تو کیا پیارا لگتا جی بچہ، واہ چوم لیتے پیار سے، سینے سے لگا لیتے، اس دیکھتا والد صاحب کو ویسی پڑھنے کی کوشش کرتا، اچھا دکھتا، اماں کو منظر نظر آتا تو خوش ہوتے رہتی، وہاں شوہر کی یعنی اس کے شوہر کی وہ کاپی کر رہا ہے، اپنے باپ کی کاپی کر رہا، نقل کر رہا تو اچھا دکھتا۔ اور دوسرا اگر محلے والا کرا تو نہیں مذاق اڑا رہا کہ میرے شوہر کا کیسا کر رہا دیکھو، ہوتا نہیں ہوتا یہ ایک عام زندگی کی بات ہے۔ رب فرما رہا ہے میرے محبوب کی جو ادائیں ہیں میں نے ان کو اتنا محبوب بنایا ہے کہ سارے نبیوں کو نبی و رسول بنایا، ان کو سب نبیوں کا سردار بنایا۔ میں نے سارے پیغمبروں کو پیغمبری دی ہے اور ان کو امامت کبریٰ عطا کی ہے، اور محشر کے میدان میں شفاعت عظمیٰ انہی کا حصہ ہوگا۔ جب میں روٹھ جاؤں گا تو کسی میں ہمت نہیں ہوگی منا سکے، ہر پیغمبر نفسی 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 اذهبوا الی غیری کہہ رہے ہوں گے۔ بخاری کی حدیث گواہ ہے کہ مجھے خود اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہی ایک ذات اقدس ہوگی کہ اللہ کے حضور عرش کے سائے میں سجدریز ہوگی، اور جب امت حضور کی بارگاہ میں پہلے جائے گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انا لہا فرمائیں گے، میں تو ہوں ہی شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے۔ اب یہ تو عرش کے سائے میں حضور سجدریز ہوں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ کی تعریف و توصیف فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے قلب پر ایسی حمد و ثنا کے کلمات کا القاء فرمائے گا کہ جو پہلے کبھی کسی پر بھی اللہ نے نہیں کھولا ہوگا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے، حتیٰ کہ عرش کے مالک کو جلال جو تھا اب وہ جمال کے اندر تبدیل ہو رہا ہوگا۔ فرمایا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، اے کرے مدح و ثنا، اے لائق ستائش و خوبی میرے محبوب، اپنا سر انور اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو ایسا حبیب کہ جو اللہ کے جلال کو دیکھ کر پیغمبر آدم علیہ السلام بھی کہیں نفسی 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 بھولا، یہی نہیں وہ یہ کہیں کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب بعده مثله او كما قال، آج میرا پروردگار جلال کے عالم میں ایسا غضب اور جلال نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا۔ اگرچہ کہ میں نے ایک درخت کے پاس نہیں جانا تھا، چلا گیا تھا، توبہ بھی قبول ہو گئی، اگر آج میں تمہاری سفارش کے لیے لب ہلاؤں اور میرا رب اگر فرمائے کہ اے آدم بھول گئے تھے کیا جنت میں وہ درخت کے پاس نہیں جانے کا حکم تھا، کیسا گئے، اگر وہ یاد دلائے گا تو میں کیا سفارش کروں گا؟ میں نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ میں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال دیکھا ہے، ایسا جلال پہلے کبھی نہیں دیکھا، میں پیغمبر ہوں، رب کو جانتا ہوں، اس وقت جو جلال کا اظہار ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اندازہ بھی میری نبوت کے نور سے میں یہ لگا رہا ہوں کہ بعد میں بھی ایسا کبھی جلال نہیں فرمائے گا۔ ایسے جلال کے موقع پر کون ہے جو تمہارے بارے میں وہاں جا کر سفارش کرے؟ نہیں کر سکتے ہم، پیغمبر فرمائیں۔ حضرت ابراہیم بھی فرمائیں گے نہیں، آج جو جلال میں رب کو دیکھ رہا ہوں کبھی میں نہیں دیکھا، میں خلیل اللہ ضرور ہوں لیکن جلال کا آج جو ظہور ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور اندازہ یہ ہے کہ بعد میں بھی کبھی نہیں ہوگا اس طرح، اس لیے میں آج اللہ سے عرض کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، ان کا کام تو کلام کرنا ہی ہے نا، مگر وہ بھی کہیں گے نہیں آج ایسا جلال ہے، ایسا جلال نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی ایسا جلال ہوگا، میں ہمت نہیں کرتا کہ کہہ سکوں۔ سارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے، ہر پیغمبر کی زبان سے یہ سنیں گے تو لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کہیں گے، چلو میں ایک راستہ بتاتا ہوں، ایک راستہ ہے جس کے سوا کوئی راستہ نہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ کی ذات، چلیں گے ان کے پاس، ساری امت حضرت نبی پاک صاحب کی بارگاہ میں جائے گی، تو اب آپ ذرا سوچئے اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لے آئیے
حضور کی محبوبیت بھی دیکھیے گا کہ سب پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، آج خدا بڑے جلال میں، نہ پہلے کبھی ایسا جلال کا اظہار ہوا، نہ بعد میں کبھی ہونے والا ہے. اور ہماری زندگی کے کچھ واقعات جو کہ عفو و درگزر سے اللہ نے کام لیا، مگر وہی یاد دلا دیا تو ہم کیا کہیں گے، کیسے سفارش کریں گے؟ لہٰذا ہم سفارش کرنے کے درجے میں نہیں ہیں. اور حضور کے پاس جب جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے آج میرا رب بڑے جلال ہے، ایسا کبھی پہلے نہیں کیا، نہ ایسا جلال کبھی بعد میں کرے گا. اور یہ بھی نہیں فرمائیں گے اگر میرا رب پوچھ لے اے محبوب کیا آپ سفارش کرتے ہو، فلاں وقت کہہ کر کوئی وقت یاد دلا دیا تو کیسا، یہ نہیں کہیں گے حضور. کیوں؟ حضور کو یقین ہے کہ میں نے کوئی ایسا وقت گزارا ہی نہیں کہ رب یہ فرما سکے کہ مصطفیٰ میرے منشا کے خلاف فلاں وقت کیوں گئے تھے. اسی لیے مصطفیٰ کہیں گے فکر کی کوئی بات نہیں، آؤ آؤ میں تمہارے کام بنانا چاہتا ہوں. اور رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور سجدہ کریں گے مصطفیٰ. اور وہ سجدے میں کیا کچھ کہیں گے خدا جانے، مصطفیٰ رب کی کیا حمد کر رہے ہوں گے. لیکن دل میں یہ آتا ہے کہ وہ یہ عرض کر رہے ہوں گے مولا جب میرے نواسے کٹ رہے تھے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو کٹنے سے بچا لے. اے اللہ میرے صحابہ شہید ہو رہے تھے، میری نگاہوں کے سامنے ان کو مسلح کر دیا گیا تھا. احد کے میدان میں کیا بھول گئے، کسی کی ناک کاٹی گئی، کسی کے کان کاٹے گئے، کلیجہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہ چبایا گیا. میرے رب میں نے کبھی شکایت اس وقت نہیں کی تھی، میں نے معروضہ بھی نہیں کیا تھا کہ اس کو ٹلا دے. یا اللہ تو جو قربانی مانگتا رہا، نبی خود بھی دیتا رہا، اپنے اہل بیت کو پیش کرتا رہا، اپنے صحابہ کو پیش کرتا رہا. اے اللہ میرے اہل بیت پر ظلم ہوا کربلا میں، وہ ریگزار میں ظلم کرنے کے بعد بھی میری آل نے دین کی حفاظت کی قربانی دی، انہوں نے جزا فضا نہیں کیا، ہر پہ شکایت زبان سے نہیں نکالا. اے اللہ میں اس وقت ہاتھ نہیں اٹھایا، اگر میں ہاتھ اٹھاتا تو میرا چہیتا نواسا کٹتا نہ ہوتا. میں اگر ہاتھ اٹھاتا تو ان کی ماؤں کا، وہ مائیں اپنے بچوں سے محروم نہ ہوتی اور وہ خواتین مقدرات بے بدان نہ بنتی. لیکن میں نے قربانیاں تیرے دین کے لیے پیش کی اور میری آل نے بھی برضا و رغبت پیش کی، جبرن نہیں، خوشی خوشی سے انہوں نے جان دی اور شکر بھی ادا کیا. قربانی دے کر انہوں نے سجدہ کر کے شکر ادا کیا، یا اللہ شکر ہے کہ تو نے ہماری قربانیاں قبول کی ہے. آج میں سجدہ کر رہا ہوں تیری بارگاہ میں اور میں معروضہ کرتا ہوں کہ یہ بندے تیرے میری رحمت کے سہارے تیری مغفرت کے طلبگار بن کر مجھ سے رجوع کیے. میرے مولا تیرا وعدہ ہے تو تیرے نبی کو محشر میں رسوا نہیں کرے گا. فرمایا قرآن میں تو نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا. یا اللہ میری آبرو رکھ لینا. سب جگہ سے مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئے ہیں، میں نے انہیں دلاسا دیا ہے، میرے اس دلاسے کی لاز رکھ لینا. سر اٹھائیں گے مصطفیٰ، سر جھکائیں گے اور اللہ سے عرض کرتے رہیں گے. اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے حبیب سجدے میں سر ہو تو بھی میں دعا قبول کر سکتا ہوں. اور آپ سجدے میں ہی کہتے جائیے، میں سنتا ہی جاؤں گا، مگر میں ایسا نہیں کہنا چاہتا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سر اٹھائیے تاکہ امت دیکھے گی اس چہرے کے صدقے میں بخشش ہو رہی ہے. اگر میں ان کو معاف کروں، میں اگر انہیں معاف کروں اور آپ سجدے میں ہی ہوں گے تو کون آپ کو دیکھے گا؟ سجدہ ریزی کی حالت میں آپ ہوں گے. میں چاہتا ہوں ذرا اٹھ جائیے مصطفیٰ، سرینڈر اٹھائیے. اب مصطفیٰ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی. مانگیے مصطفیٰ دیا جائے گا. شفاعت کیجیے مصطفیٰ، شفاعت قبول کی جائے گی. کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے میرے مصطفیٰ، جتنوں کو بخشوانا ہے بخش. ایسے محبوب، یہ حدیث کمزور نہیں ہے بابا، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کتب سیاہ میں حدیث شریف موجود ہے. تو اب یہ حبیب کا مقام اللہ کے دربار میں، تو جب حبیب کو یہ درجہ دیا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ میرے محبوب کی اداؤں کو تم اپناؤ، خالی بس کچھ نہیں. تم تو پوری حقیقت کو نہیں پا سکتے. تم نماز مصطفیٰ جیسی کہاں پڑھ سکو گے؟ حبیب کے جیسا تم روزہ کیسے رکھ سکو گے؟ حبیب کے جیسا تم حج کیسے کر سکو گے؟ میرے حبیب کے جیسے تلبیہ کی کیفیت تمہارے اندر کہاں سے آئیں گے؟ مگر تم اتنا کرنا کہ صرف اس ظاہری عمل کے لحاظ سے عمل کرنے والے بن جاؤ. فاتبعونی، کہہ دو میرے مصطفیٰ کہ میرے نقش قدم پر پلکوں کو بچھاؤ، میری اداؤں کو اپناؤ. دنیا میں پیارے جب بچے ہوتے ہیں ان کی کاپی کرتے ہیں تو وہ اپنی بڑوں کی کاپی کرتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میرے کو تو کوئی اپنا نہیں سکتا کیونکہ میں رب ہوں. ہاں مصطفیٰ آپ کو میں نے بھیج دیا ہے، آپ کو چلتا پھرتا دیکھنے والوں نے دیکھا، آپ کی زندگی کو حدیثوں میں محفوظ کر دیا. نمازیں آپ کی محفوظ، روزے آپ کے محفوظ، حج و زکات کے اصول آپ کی طرف سے جو ملے محفوظ، حتیٰ کہ آپ کی مسکراہٹیں تک محفوظ. حبیب یہاں تک کہ آپ کے غلاموں نے تو آپ کی ذات گرامی کے پیغام کو پہنچانے
بنانے میں اتنی محنت کی ہے، آپ کے دندان مبارک کے چمکنے کو تک محفوظ کیا ہے، آپ کے ادھروں کو تک محفوظ کیا ہے، آپ کے گیسو اتھر کو بھی محفوظ کیا ہے. خمدار تھے کہ نہیں تھے، بل کھائے ہوئے کہ نہیں، بل کھائے ہوئے تھے کہ نہیں تھے، کبھی دراز ہوتے تو کہاں تک جاتے تھے اور کم ہوتے تو کہاں تک آتے تھے. آپ کے چاہنے والوں نے یوں زندگی آنے والوں کے لیے محفوظ کر دی ہے. اب قیامت تک آنے والے اگر مجھ کو بنانا چاہے، ایک ہی راستہ ہے کہ یہ میرے پیارے کی زندگی محفوظ ہے، ان کی مبارک زندگی کو دیکھ کر روشنی حاصل کرتے جاؤ. جو جس قدر ان سے قریب ہوتا جائے گا وہ میرا محبوب ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے حبیب پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا. چاہتا یہ ہے کہ بس حج بھی ہو میرا، حبیب آپ وہاں بھی نظر آئیں. میرے گھر کے طواف کرنے کے وقت لوگ آئے تو وہاں آپ نظر آئیں. اس لیے حضور نے کیا فرمایا، خذوا عنی مناسککم، تم اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھو، جیسے دیکھا ویسے پڑھو، جیسے میں نے پڑھا ویسے پڑھو. نہیں پڑھنا، تم نے جیسے دیکھا ویسے پڑھو. حضور کے احوال کی طرح تو کہاں سے احوال لائیں گے. اب ظاہری احوال جو ہم پر حضور کے ظاہر ہوئے ہیں، روایتوں سے پہنچے ہیں، ان کی اداؤں کو اپنانے سے اللہ کی محبت ہمیں ملتی ہے اور ہماری خطائیں بخشی جاتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ ہماری تقدیر کو چمکانے کے لیے آیا ہے، ہمیں تقوی شعار بنانے کے لیے آیا ہے. ہم جب سحر کریں تو یوں عام روزوں کی سحروں کی طرح نہ کریں، بلکہ تھوڑا معرفت والا ذہن بنا کے بیٹھیں کہ مولا یہ وقت تو ہم کھاتے نہیں تھے، صرف یہ لقمے تیرے محبوب کی طاعت میں ہم کھا رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں چولہے میں جا کر جب کچن میں تیار کر رہی تو مولا دنیا میں کبھی کوئی ایسی دعوت نہیں ہوئی کہ اس وقت پکانے کے لیے کوئی ہم آئے ہوں، لیکن آج ہم سحر بنا رہے ہیں اس لیے کہ تیرے حبیب نے سحر کرنے کو برکت کا ذریعہ بنایا ہے. اس کا جو لطف و مزہ آئے گا، یقین جانیے گا دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی، دریچے روشن ہوں گے اور گنبد خضرا کا نور بھی آئے گا، میرا مدینے کی ہوائیں آئیں گی. طیبہ کی ہوا جب آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے. اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لہد میں بھی اجالا ہوگا. اللہ سے میری دعا ہے کہ بار الہ جو کچھ بھی ہم نے عرض کیا ہے اے اللہ اس میں اخلاص پیدا فرما. ان باتوں میں کوئی اگر خطا و لغزش ہوئی ہے بیان میں، سمجھانے میں، کہنے میں، دانستہ نادانستہ تو تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ ہمارے توبہ قبول فرما، ہمیں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین تیرے حبیب پاک کی محبت عطا فرما، تیری محبت ہمارے دلوں میں جاگودی فرما. قرآن و سنت سے ہمیں ایسا وابستہ کر دی کہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری وابستگی کو ختم نہ کر. اے اللہ شریعت اسلامیہ کے کام ہم کو مزید ہوں اور اے اللہ تیری محبت سے ہم سرفراز ہوں، تیرے حبیب کی محبت سے سرشار ہوں. یہ بھی اسی محبت میں مولا، اسی اطاعت میں، اور مرے بھی اسی محبت میں اور اسی جذبے کے ساتھ. اور محشر میں حبیب پاک کی شفاعت ہمارا نصیب و مقدر بنے. حبیب پاک کے دستے جود و سخا سے جام کوثر پینا اور نصیب آئے. بھڑکنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ذہن سے محمد سے اجالا کر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.